براہ راست اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بوسٹ ملا ہے اور پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بہتری کی ٹریجیکٹری کے اوپر چل رہا ہے اور ٹیسٹ سیریز انگلینڈ کے خلاف اور اب آسٹریلیا کے خلاف جو ہے وہ میچ جیتنا یہ بہت ہی ایک مثبت ٹرینڈ ہے, بہت حوصلہ افزا ٹرینڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم ٹیم کی اور بھی بہتر پرفارمنس دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گی اور جس طریقے سے ماضی کے اندر بڑے بڑے ٹورنامنٹس ہم جیتے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات ہے اس چیز کی اور کرکٹ میں جو پاکستان کا ایک مقام ہے, ایک نام ہے, وہ الحمدللہ دوبارہ سے قائم ہو رہا ہے اور پوری قوم کو کرکٹ ٹیم کو مبارکباد. آگے چلتے ہوئے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب پرسوں انشاءاللہ تعالی سعودی عرب روانہ ہوں گے اور عرب اسلامک سمٹ ہو رہی ہے ریاض سعودی عرب کے اندر فلسطین کے معاملے کے اوپر اور غزہ میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر. تو عرب ممالک کے اور مسلم ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ سارے ریاض کے اندر آئیں گے اور یہ عالم اسلام کے جتنے ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ یک زبان ہو کے غزہ اور فلسطین کے معاملے پر حکمت عملی بھی بنائی جائے اور اتحاد و اتفاق کا بھی مظاہرہ کیا جائے اور اس حوالے سے کوئی حل بھی جو ہے وہ نکالنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جائے. تو وزیر اعظم صاحب روانہ ہوں گے, ان کے ساتھ ڈیلیگیشن ان کا جائے گا اور وزیر اعظم نے ہر موقع پہ کوشش کی ہے کہ غزہ اور فلسطین کا معاملہ انہوں نے چاہے وہ ورلڈ اکنامک فورم کا پلیٹ فارم ہو, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مؤثر تقریر جو سب سے زیادہ دیکھی گئی عالمی رہنماؤں میں اور غزہ کے معاملے کو اٹھایا. اور ابھی بھی دیکھیے کہ فلسطین کے میڈیکل سٹوڈنٹس پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وزیر اعظم نے امدادی سامان کے حوالے سے بڑی کاوش کی ہے کہ امدادی سامان جو ہے وہ فلسطین بھجوایا جائے اور وہ غزہ جا رہا ہے, ایئر لفٹ بھی کیا جا رہا ہے, روڈ کے روٹ کے تھرو بھی جا رہا ہے اور حکومت پاکستان وزیر اعظم کی ہدایت پر بھرپور اس پہ جو ہے وہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے کہ امدادی سامان بھی بھجوایا جائے. ان کے میڈیکل سٹوڈنٹس کو پاکستان میں جو ہے وہ 200 سے اوپر سٹوڈنٹس آ چکے ہیں میڈیکل کالجز میں, وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے ان سے ملاقات بھی کی. تو غزہ اور فلسطین کا معاملہ جیسے مؤثر طریقے سے اٹھایا گیا ہے یہ ہمارا فرض ہے اور وزیر اعظم اس کو اٹھاتے رہیں گے اور عرب اسلامک سمٹ میں وہ شریک ہوں گے. اور وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. جو کوپ آ رہی ہے آذربائیجان کے اندر, آذربائیجان نے جس طرح $2 ارب کی انویسٹمنٹ کا پاکستان میں اعلان کیا اور ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ پاکستان کے جھنڈے آپ کو سڑکوں پہ لگے نظر آتے ہیں ہمارے یوم آزادی کے قریب اور وہاں کی عوام سے آپ انٹریکٹ کریں تو وہ پاکستان کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات رکھتے ہیں. ایک دوست ملک ہے, ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور وہاں پہ بائیلیٹرل ٹاکس بھی ہوں گی آذربائیجان میں. باکو میں جو کلائمیٹ کی کانفرنس ہے اس میں بھی شریک ہوں گے کوپ میں اور اس کے ساتھ ساتھ بائیلیٹرل ٹاکس کے اندر $2 ارب کی انویسٹمنٹ کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بھی معاملات کو دیکھا جائے گا اور حتمی شکل دینے کی کوشش کی جائے گی, معاہدے سائن کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی محاذ کے اوپر تحریک انتشار جو ہے وہ اپنی روش قائم رکھے ہوئے ہیں. کوئٹہ میں ان سے بندے اکٹھے نہیں ہوئے تو اب بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی ہمیں انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی. اگر آپ کو انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی تو پہلے تو کوئٹہ میں ان کو ڈر تھا کہ یہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکیں گے اور بالکل ناکام ہوگا جلسہ. تو اب چھپا جا رہا ہے اس چیز کے پیچھے کہ جی انتظامیہ کی اجازت نہیں ہے تو ہم جلسہ نہیں کر رہے. اور ان جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ NRO حاصل کرنے کے علاوہ اور انتشار پھیلانے کے علاوہ کے پی کے اندر جو صورتحال ہے اور وزیر اعلیٰ جس طرح سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں قومی ایشوز کے اوپر, امن و امان کی صورتحال کے اوپر, وہاں پہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو کے پی کے یوتھ کو ریکگنائز کر سکے. جو ٹیلنٹڈ سپورٹس مین ہیں, ینگ انوویٹرز ہیں, ان کو کوئی وہاں پہ جو پذیرائی ہے وہ ملے. سارا فوکس جو ہے وہ سیاسی محاذ آرائی کے اوپر ہے, جلسے جلوسوں کے اوپر ہے, دھرنوں کے اوپر ہے. اور جب اساتذہ کوئی جلوس نکالتے ہیں اور اساتذہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف ان کو روکا جاتا ہے, نہ صرف ان پر تشدد کیا جاتا ہے, بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کا حق نہیں ہے احتجاج کرنے کا. آپ وفاق پہ چڑھائی کریں وہ ٹھیک ہے اور آپ کا ایجنڈا بھی کوئی نہیں ہے, قومی ترقی کے والے سے ایجنڈا ہو آپ کا, کوئی آپ کا ایجنڈا ہو کہ جی آپ پاکستان کی کوئی بہتری کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, آپ کے پی میں صحت کے ریفارمز کرنا چاہتے ہیں,
آپ تعلیم کے ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, آپ امن امان کی صورتحال بہتر کرنا چاہتے ہیں, سو بسم اللہ آئیں, اس کے لیے احتجاج کریں, اس پہ بات چیت ہوگی. احتجاج صرف ایک ہے کہ ہمارے لیڈر کو NRO دو, ہمارے لیڈر کو جیل سے رہا کرو, اور طرح طرح کے سوشل میڈیا پہ کیمپینیں چلا رہے ہیں جی وہ رہا ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. دیکھیے کرپشن کے کیسز ہیں, اس کا جواب دینا ہوگا, ہر سطح پہ دینا ہوگا. KP کے اساتذہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات سنی جانی چاہیے, ان کے مطالبات منظور کیے جانے چاہیے. آلریڈی وہاں پہ ایجوکیشن سیکٹر بہت ہی مشکلات کا شکار ہے, اور جو پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے اس احتجاج کے ساتھ اور طرح طرح کے تانے کسے جا رہے ہیں, تو یہ ایجوکیٹرز ہیں, انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے, معاشرے کو آگے لے کے چلنا ہے, تو اس میں اپنا کردار ادا کریں اور اس کو آگے لے کر چلیں اچھے طریقے سے. اس کے علاوہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بھی خوشخبری ہے کہ متحدہ عرب امارات کا ایک وفد آج وزیر اعظم سے ملاقات کر رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ اس پہ بھی آج ایک دستخط ہوں گے ایک MOU کے اوپر, اور جیسے ہی وہ ہوتا ہے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے. مگر وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے UAE کا ایک وفد پرائم منسٹر سے ملاقات کرے گا, اور دونوں سائڈوں کے درمیان جو ہے وہ ایک MOU جو ہے وہ معاہدہ اس کا سائن ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں, سعودی عربیہ سے, آذربائیجان سے, قطر سے, قطر نے جس طرح استعفیٰ $3 ارب کا جو ہے وہ اعلان کیا, متحدہ عرب امارات سے, تو یہ بہت حوصلہ افزا ہے. اور ابھی جو ہماری ریمیٹنسز, ورکرز ریمیٹنسز جو ترسیلات باہر سے آئی ہیں, اکتوبر کے مہینے میں $3 ارب کی صرف ترسیلات آئی ہیں. یہ بہت حوصلہ افزا ہے. ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ $11 ارب کی جو ہے وہ حد کو کراس کر گئے ہیں, اور یہ بڑا حوصلہ افزا ہے کہ فورن ایکسچینج ریزروز بھی بڑھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ $3 ارب کی ترسیلات کا ورکرز کی طرف سے صرف اکتوبر کے مہینے میں آنا, یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کی کرنسی بھی سٹیبل ہے, اکنامک انڈیکیٹرز دن بدن امپروو ہو رہے ہیں. آج وزیر اعظم ونٹر پیکج کے حوالے سے جو بجلی کا شعبہ ہے اس میں بھی آج بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ہم آپ کو ٹرانسمٹ کریں گے لائیو. تو اوور آل جو سچویشن ہے ملک کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریمیٹنسز ہوں, فورن ایکسچینج ریزروز ہوں, مہنگائی ہو, یہ تمام چیزیں اس میں بہت امپروومنٹ آئی ہے, اور عام عوام تک اس کے ثمرات آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے دن سے پالیسی تھی پاکستان کی اکانومی کو لے کے وزیر اعظم شہباز شریف کی, کہ ٹیکس کلیکشن کو بہتر کیا جائے, ٹیکس نیٹ کو بہتر کیا جائے, ڈیجیٹائز کیا جائے, اور جو اکنامک ریفارم وہ لے کے آئے ہیں, IMF کا پروگرام جس طرح طے ہوا ہے, اسٹیبلٹی سے اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. پہلے اس کو مستحکم کرنا جو تھا وہ مقصود تھا, اب جو اکنامک انڈیکیٹرز ہر طرح کے ہیں, ریمیٹنسز, ایکسپورٹس, IT ایکسپورٹس, انفلیشن, ہر چیز میں بہتری نظر آ رہی ہے, اور جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اور وزیر اعظم کی تمام تر توجہ اس کے اوپر ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور جو ہمیشہ سے ملک دشمنی کا ایجنڈا لے کر چلتے ہیں, اور جو کوشش کرتے ہیں, جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ انہوں نے باہر کی, وہ بھی دیکھیں ایک ایک کر کے سارے معافی مانگ رہے ہیں. یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ پبلک پلیسز میں بدتمیزی کرو, مگر اب اسٹرکٹ ایکشن ہوگا اور کسی کو اس میں اسپیئر نہیں کیا جائے گا. کسی کا آپ رائٹ ٹو پرائیویسی انویڈ کریں, کسی کے ساتھ پبلک پلیس میں آپ بدتمیزی کریں, پبلک پلیس میں آپ شور و غل کریں, غل گپاڑا کریں, اور یہ کسی بھی قانون قاعدے میں اس کی اجازت نہیں ہے. آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے 100 جگہ آپ پروٹیسٹ کریں, مگر کسی کی گاڑی پہ حملہ کرنا, میں سمجھتا ہوں اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جا رہا ہے. اور اب آہستہ آہستہ وہ معافی تعافی کی طرف معاملات جا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بار بار کہہ رہے ہیں جی ہم یہ دوبارہ نہیں کریں گے. دوبارہ کرنے کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو یہ حق ہے کہ وہ پرائیویٹلی جب جائے کہیں پہ وہ آزادی کے ساتھ گھومے, اور کوئی اس کا پرائیویسی نہ انویڈ کرے, کوئی اس میں رکھنا نہ ڈالے. تو اس حوالے جو ہے وہ مکمل طور پہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سیف سیکیور بنایا جائے گا, کیونکہ یہ طریقے انتشار کی کوشش ہے. اب کل صوابی میں بھی جلسہ کریں, 100 دفعہ کریں, مگر اپنے صوبے میں اپنے آپ سے مطالبہ کرنے جا رہے ہیں. کیا مطالبہ رکھیں گے اپنے آپ سے کہ لیڈر کو رہا کرو؟ پہلے لیڈر کو رہا کرنے گئے, خود گرفتار ہو گئے, پھر کہا جی یہ 2 مہینے کے اندر لیڈر رہا ہو جائے گا, اس کے بعد مزید کمزور ہوتے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن کا جو رزلٹ آیا ہے اس نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی جو ہے وہ اپروول کی مہر لگائی ہے. اور ان کا جو ایک جھوٹا بیانیہ تھا کہ جی ہم بڑے پاپولر ہیں, تو پھر جیتے لاہور سے, پشاور سے, کوئٹہ سے, کراچی سے, اسلام آباد سے, اتنی میجورٹی سے سپریم کورٹ بار کا الیکشن PTI کا حامی گروپ کیوں ہارا؟ 26ویں آئینی ترمیم پہ یہ ایک مہر لگی ہے اپروول کی.
یہ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر ایک مہر لگی ہے, یہ JCP کے اوپر ایک مہر لگی ہے, یہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ایک مہر لگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بارز ہیں اور لیگل کمیونٹی ہے وہ پاکستانی عوام کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور اس میں تحریک انصاف کا بری طرح ہار جانا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ جوڈیشل ریفارمز ٹھیک تھے, بر وقت ہوئے, اور ان کو ایکسیپٹ کر دیا گیا ہے, اور معاملات جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس پہ بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں لائرز کمیونٹی کا, جس کا میں خود بھی ایک ممبر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثوابی میں اب جلسہ کر رہے ہیں خفت مٹانے کے لیے, کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن آپ ہار گئے, کوئٹہ میں جلسہ آپ نہ کر سکے, لاہور کا جلسہ آپ کا ناکام ہوا, اسلام آباد کا سنجانی کا جلسہ ناکام ہوا, تو اب ثوابی میں جو ہے وہ اپنے ہی حلقوں سے اپنے ہی لوگوں کو اکٹھا کر کے تو کیا پیغام دیں گے, یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ نے کردار ادا کرنا ہے تو پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کیجیے, آپ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے, KP کے ٹورزم کو بڑھانے کے لیے کردار ادا کیجیے. مگر آپ کا ایجنڈا ہے نہیں, آپ نے 9 مئی کیا, IMF کو لیٹر لکھے, آپ کی کوششوں کے باوجود پاکستان ترقی کر رہا ہے الحمدللہ. آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود کہ آپ ملک چاہتے تھے ملک ڈیفالٹ کرے, ملک ڈیفالٹ نہیں کیا. آپ چاہتے تھے کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کے پروگرام کو ڈسکنٹینیو کر دے, لیٹرز لکھے, IMF کا پروگرام حتمی اپنے منطقی انجام تک پہنچا. آپ چاہتے تھے کہ 9 مئی کا حملہ کر کے ڈیفنس کے ادارے کو نقصان پہنچائیں, آپ ناکام ہوئے. اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جلسے کر کے تو ہے وہ سسٹم کو ڈیریل کیا جائے. آپ جتنے مرضی جلسے کر لیں, آپ کی ناکامی اسٹیبلش ہو چکی ہے, اور علی امین گنڈا پر جب بھاگ کے KP ہاؤس چھپے ہیں اس کے بعد لوگ ان کے ساتھ نکلنے کو بھی تیار نہیں ہیں. تو یہ NRO کی جو رٹ ہے اور باہر سے آوازیں اٹھا رہے ہیں. دیکھیے جو اسٹیٹس کے معاملات ہوتے ہیں نا آپس میں, وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چلتے ہیں, فارن پالیسی کا حصہ ہوتے ہیں. یہ پہلے بیانیہ بنایا گیا, غلامی نامنظور, ایبسولوٹلی ناٹ, اب شادیانے بجائے جا رہے ہیں. یہ اسٹیٹ ہوڈ ہے, فارن پالیسی ہے, اس کو اپنی بہت ہی غلط سیاست کی نظر جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ غلام ہیں کہ آپ غلام نہیں ہیں, یہ دونوں میں سے ایک چیز ہے. ہم تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اور تمام ہم ممالک سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. کسی ایک ملک سے ہمارا تعلق کسی دوسرے ملک کی کاسٹ پہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فارن پالیسی میں جو کامیابیاں ہیں یہ اسی طرح آگے چلیں گی, اور پاکستان ترقی کر رہا ہے, کرتا رہے گا. اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی ٹیک آف کر چکی ہے, اور مزید بہتری آنے والے دنوں میں جو ہے آپ سب دیکھیں گے. بہت شکریہ. راشد حبیب صاحب سر آپ نے MOUs کی بات کی, بڑی اچھی بات ہے, بہت سارے MOUs ہوئے. ایک تو سوال یہ کہ یہ کب تک میٹیریلائز ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ, اور دوسرا فارن پالیسی کے حوالے سے آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ بہت کامیابی ہو رہی ہے, لیکن حال ہی میں جو فارن منسٹر کا بیان آیا جس سے چائنا کچھ انداز دکھائی دیتا ہے, اور CPEC اس سے متاثر ہو رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے اگریمنٹس مٹیریلائز ہو چکے. جو سعودیہ کے ساتھ بھی اگریمنٹس ہوئے اس میں 4-5 کے اوپر جو ہے وہ کام تیزی سے جاری ہے, اور کچھ ان کی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے, کچھ ان کی کمپنیز یہاں پہ آ چکی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے آگے چل رہے ہیں, انویسٹمنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور بہت جلد جو ہے باقی بھی MOUs جو ہیں وہ اگریمنٹس میں مٹیریلائز کریں گے. چین پاک دوستی جو ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے, اور ایک بہترین ریلیشن شپ ہے. ابھی وزیر اعظم نے بھی چائنیز ایمبیسی وزٹ کیا اور چینی سفیر سے ملاقات کی, ان کے 2 باشندے جو زخمی ہوئے تھے اس پر تعزیت کی, اور جو ملزمان تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی جو ہے وہ وہاں پہ یقین دہانی کرائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک چین دوستی جو ہے وہ مثالی دوستی ہے, اور ہمارے جو ان سے بہت ہی ڈیپ روٹیڈ اور اسٹرانگ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آگے بڑھ رہی ہے جس طرح اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اس میں مجھے کوئی امپیڈیمنٹ, کوئی دقت نظر نہیں آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ CPEC پاکستان کی لائف لائن ہے. CPEC فیز 2 تیزی سے جاری ہے, اور تمام شعبوں کے اندر ہمارا تعاون جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. طارق عزیز صاحب نیو ٹی وی سے. تارڑ گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ عرب اسلامک سمٹ ہونے جا رہی ہے, عالم اسلام کے ممالک وہاں پر اکٹھے ہوں گے, وزیر اعظم کے ساتھ ان کا وفد بھی روانہ ہوگا, تمام ممالک فلسطین اور غزہ کے لیے آواز اٹھائیں گے. موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان کا بہت سنجیدہ مسئلہ ہے, اس پر بھی باکو میں ایک سمٹ ہونے جا رہی ہے جس میں اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.